محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان اور مختصر کام ہے اور کتنا پیارا انعام ہے۔ تو آئیے نیت کریں کہ پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد کو اپنے دلوں میں بسانے کے لیے درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام نیک خواتین لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں سلسلے میں ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے، پڑوسیوں کے حقوق۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری کیا تربیت فرمائی، ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا ارشادات فرمائے، اس حوالے سے آج ہم سنیں گے۔ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ بہار شریعت حصہ 16، پڑوسیوں کے حقوق، حدیث نمبر 12۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز و روزہ اور صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت کی نسبت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے روزہ صدقہ نماز میں کمی ہے، یعنی نفل نمازیں کم ہیں، مگر وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی، تکلیف نہیں دیتی۔ ارشاد فرمایا وہ جنت میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرنا یہ بندے کو جنت دلا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑوسیوں کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاء اللہ العزیز نیت کیجیے، توجہ کے ساتھ سنیں گے اور عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ ہم جناب قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری زیدہ شرفوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے ان سے مدنی پھول لیتے ہیں، اور ہو سکے تو جب بھی مدنی چینل دیکھیں کو کاغذ قلم ساتھ رکھنے کی اگر عادت بن جائے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ بہت سارے قیمتی باتیں ہوتی ہیں، بندہ بعد میں بھول جاتا ہے، لکھیں گے تو لکھا ہوا بعد میں پڑھا بھی جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کے تعلق سے ایک دو اشعار پھر انشاءاللہ ماشاء اللہ۔ اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، سبحان اللہ۔ اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین، جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین، کیا مبارک نام ہے، کیسا پیارا ہے
لقب عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین، اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، دی گواہی آپ کی عفت کی سورہ نور نے، مدح کرتا ہے تیری عصمت کی قرآن مبین۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختلف امور میں تربیت فرمائی جی اور پڑوسی کے تعلق سے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا بتایا کہ ان کے معاملات کیسے کرنے چاہیے اور پڑوسیوں سے محبت کیسے پیدا کی جائے بڑھائی جائے، اس کی تربیت فرمائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ پڑوسی کا بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ سبحان اللہ۔ تو پڑوسیوں سے ہمارا تعلق اچھا مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو مسلمان نہیں ہے جی مگر پڑوسی ہے، اس کا ایک حق ہے۔ ایک وہ پڑوسی ہے کہ وہ پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے، اس کے دو حق ہو گئے۔ ٹھیک۔ ایک وہ پڑوسی ہے کہ پڑوسی تو ہے ہی، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اللہ اکبر، اس کے حقوق اور بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تربیت فرمائی کہ تم نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے محبت بڑھانی ہے، ماشاء اللہ۔ اور جو تفصیلات پڑوسیوں کے تعلق سے تو مختلف کتب میں بحر شریعت کے 16ویں حصے میں بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی، اہم بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے۔ صحیح۔ عرض کی گئی کون یا رسول اللہ؟ نہیں وہ مومن نہیں، کون ہے وہ جس کے بارے میں آپ قسمیاں فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو، اللہ، یہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اچھا اب غور کریں کہ وہ کون سے انداز ہیں جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر غریب ہے جی اور آپ مالدار ہیں، اور آپ جو گھر کے لیے پھل فروٹ لاتے ہیں اس کے چھلکے باہر ڈالتے ہیں، تکلیف ہوگی نا ہاں، بچے دیکھیں گے تنگ کریں گے ماں باپ کو۔ کہ جی ہمیں بھی لا کے دیں، اور وہ غریب لوگ ہیں نہیں لے سکتے۔ اسی طرح مختلف ٹافیاں وغیرہ چاکلیٹ بڑے قیمتی اس کے ریپر آپ ڈال دیں، ان کو تکلیف پہنچے گی۔ جی اچھا گھر کا کوڑا کرکٹ جو ہے آپ لا کر پڑوسیوں کو ساتھ ڈال دیں، کوئی ایسی صورت ہے کہ دھواں پڑوس میں پہنچتا ہے جی اور آپ ایک لگے ہوئے کام میں اور دھواں وہاں پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے عمارت اس انداز سے بنائی ہے کہ ان کو تکلیف ہے، ان کی ہوا رک گئی، تو یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ گھر کے اندر شور شرابہ کر رہے ہیں، غل غپاڑہ کر رہے ہیں، اور پڑوسی گانے اتنی اونچی آواز سے اللہ کی پناہ، اور وہ تو ویسے بھی جائز نہیں تھا آپ کے لیے، اب پڑوسیوں کو بھی تکلیف ہو رہی تو اس کا گناہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ آپ رات دیر سے، جہاں فلیٹ سسٹم ہے، بڑی بڑی عمارتیں زیادہ تر کراچی میں، لاہور میں بھی ہے، دیگر شہروں میں بھی، حیدرآباد وغیرہ میں بھی ہیں، تو اب آپ کا گھر اوپر ہے نیچے یہ بھی تو پڑوسی ہیں نا بھائی، جی ایسے تو آپ بیڈ یا صوفہ کوئی چیز آپ گھسیٹ رہے ہیں تو اس کی رر کر کے جو آواز آئے گی بالکل ایسے تو وہ ایک دم نیند میں جی ایسے وہ ایک گھبرا کر اٹھیں گے، کیسی آواز ہے، کیوں ہو گیا؟ آواز آ رہی۔ درست۔ تو جو بھی انداز آپ دیکھیں، ایک بزرگ کا مجھے یاد آیا کہ وہ کتنے حساس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ گھر میں چوہے بہت ہیں، اچھا تو کسی دوست نے مشورہ دیا کہ بھائی بلی رکھو، بلی میاں میاں کرے گی، چوہے بھاگ جائیں گے، جان چھوڑ جائے گی۔ ہاں کہتے میں نہیں رکھتا۔ بھائی رکھ لو یار، فائدہ ہوگا آپ کو۔ کہتے نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ کہ میں بلی رکھوں گا تو چوہے بھاگ کر پڑوسی کے پاس چلے جائیں گے، اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر،
کیا شان ہے، واہ سبحان اللہ۔ تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اس کا احساس کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امی علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ اللہ اتنی اہمیت ہے پڑوسی کی۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ پاک کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ ماشاء ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور پچھلے دن یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے یہ کیسے معلوم ہو میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ فرمایا جب تم اپنے پڑوسی کو کہتے سنو تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، جب یہ کہتے سنو تم نے برا کیا تو تم نے بے شک برا کیا۔ اللہ اور اسی طرح فرمایا مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے۔ جی اسی طرح ارشاد ہوا جب کوئی شخص ہانڈی پکائے تو شوربہ زیادہ کرے، پڑوسی کو بھی اس میں سے کچھ دے۔ اچھا شوربہ زیادہ ہوتا ہے تو لذت چلی جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے یا چلی جاتی ہے؟ جی مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث کے تحت یہ لکھا ہے، میں صحیح خلاصہ کر رہا ہوں۔ تو لذت کے پیچھے نہیں جاؤ، پڑوسیوں کا خیال کرو۔ ماشاء اللہ شوربہ زیادہ ہوگا سالن وہاں بھی بھیج دیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضور بیان فرمایا آپ نے، تو اس میں کوئی نعت شریف کی آواز اگر بلند ہو جاتی ہے یا تلاوت کو اونچی آواز میں، بعض لوگ ڈیک پہ لگا دیتے ہیں، بعض لوگ دکان اپنی کھولتے ہیں صبح صبح تو اس میں وہ تلاوت لگا دیتے ہیں، اور وہ دکان اگر مارکیٹ میں مثال ہے اوپر فلیٹس وغیرہ نہیں ہے تو وہ تو جدا بات ہوگی، لیکن اگر محلے میں دکان ہے وہاں وہ تلاوت اونچی آواز سے لگا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں لگانی چاہیے؟ تو دیکھیں ہر وہ انداز، استغفر اللہ کسی مسلمان کو کیا نعت سے تکلیف پہنچتی؟ نہیں کسی مسلمان کو تلاوت سے تکلیف پہنچتی ہے؟ اذان کی آواز سے تکلیف پہنچتی ہے؟ یہ تو راحتوں والی آوازیں ہیں، بے شک مگر آواز کا بلند ہونا، جی تیز ہونا، اس کی تیزی کی آزمائش ہے۔ ٹھیک تو آپ نعت خوانی کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، تو نعت خوانی کرنا تو بہت اچھا ہے، کیا اس کے لیے مائک ساؤنڈ اور ایکو ساؤنڈ کا ضروری ہے، لازم ہے؟ نہیں۔ ویسے آپ نعت خوانی کر لیں، ہاں جی، وہ بھی رات کے کوئی 10 11 12 1 بجے بھی ضروری نہیں ہے، جلدی بھی کی جا سکتی ہے۔ بالکل جلدی کی جا سکتی، دن میں کی جا سکتی۔ ہاں جی درست۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ یہ کہ جب وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو، جب قرض مانگے تو قرض دو، محتاج ہو تو اسے دو، بیمار ہو تو عیادت کرو، اللہ اللہ خیر پہنچے مبارکباد دو، مصیبت پہنچے تعزیت کرو، مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو، اپنی ہانڈی سے اس کو تکلیف نہ دو اللہ مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو، سبحان اور میوے خریدو، پھل خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان ملاؤ، تمہارے بچے اس سے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اللہ اللہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پورے طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، اللہ وہی ہیں جن پر اللہ کی مہربانی ہے۔ برابر پڑوسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو وارث کر دیں گے۔ وارث کر دیں گے یعنی جائیداد میں حقدار بنا دیں گے؟ جی، اور ایسا نہیں ارشاد ہوا، جی یہ ایک اس کی اہمیت اور اس کو جی۔ بتانے کے تعلق سے بتایا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ پڑوس کا حق کس قدر زیادہ ہے۔ اب ان چیزوں کو جو یہ بیان ہوئی ہمیں سامنے رکھ کے اپنی طرف دھیان کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا جو نہیں ہونا چاہیے، اور ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور پڑوس میں بھوک ہے۔ اچھا پھر پڑوسی بعض ایسے ہیں، بعض تو اظہار بھی کر لیتے ہیں اور بعض اظہار بھی نہیں کرتے، جیسے سفید پوش بھی ہوتے ہیں، تو مطلب کسی طریقے سے بندہ دیکھے، غور کرے، اور اگر ایسا ہے تو ان کی مدد کی جائے۔ حضور پڑوسی آ ہی گئے قرض لینے کے لیے یا کوئی چیز ادھار عاریتاً مانگنے کے لیے، وقتی طور پہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو اگر نہیں ہے گھر میں تو اب یہ کہہ دینا کہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہے تو اللہ نے توفیق دی تو دیں، ضرور دینا چاہیے، خیر کا کام ہے۔
پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو، پڑوسی کا تو حق ہے، جی اور صلہ رحمی کا معاملہ جب بھی کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اچھے طریقے سے اس کو لوٹانا چاہیے، بد اخلاقی، بدتمیزی، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور پڑوسی اگر کوئی ایسے کسی جرم میں مطلب مبتلا، جیسے مثال شراب ہے، نشہ ہے، کوئی اس طرح کا ہے، اس کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے؟ اچھا انداز یہ ہونا چاہیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی شرابی تھا، اللہ اللہ، بڑے ادم بازی کرتا تھا، مگر امام اعظم اس پر صبر کرتے، اور ایک دن کیا ہوا کہ اس کو پکڑ کے لے گئے، یہی ہونا تھا۔ انتظامیہ اس کو لے گئی، تو امام اعظم اس کو چھڑانے کے لیے پہنچ گئے، اللہ اکبر، اور جب آپ نے اس کی سفارش اللہ کی اور اس کو چھڑایا تو اس کو حیا آئی ہائے، کہ دیکھیں میں ایسے کرتوت کرتا رہا، حضرت کو ایذا پہنچاتا رہا، اللہ اللہ، اور حضرت ہیں کہ مجھے چھڑانے کے لیے بھی آ گئے، ہائے، اور اسی وجہ سے اس نے شراب نوشی سے توبہ کر سبحان لی۔ سبحان، اسی طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ آپ کا پڑوسی جو تھا وہ آتش پرست تھا، مجوسی تھا، سفر پر گیا ہوا تھا، اب تھا غریب، گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، تو چھوٹا بچہ، شیر خوار دودھ پیتا بچہ تھا، وہ روتا تھا، تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چراغ جو ہے روشن کر کے گھر بھجوا دیا، جو مجوسیوں کا گھرانہ تھا۔ اب جب وہ مجوسی سفر سے واپس آیا تو گھر والے نے بتایا کہ حضرت روز چراغ تیل ڈال کر بھیج دیتے تھے، اللہ، اور روشنی میں ہمارا بچہ جو پھر رونے سے باز رہتا تھا۔ وہ بہت متاثر ہوا، اور آپ کے اس اچھے عمل سے متاثر ہو کر اس نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہر پڑوسی سے ہمارا اچھا تعلق ہونا چاہیے، اور شریعت کے دائرے میں ماشاء رہ کر ہی ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پڑوسیوں کی تکلیفوں پر صبر کریں، ان کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اگر پڑوسی کا بچہ ہمارے بچے کو مار دے، ہوتا رہتا ہے دور، تو کیا کریں؟ صبر کریں، برداشت کریں، ہر بار ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اس کا بچہ مارے، ہمارا بچہ بھی کبھی شرارتیں کرتا ہے، اس طرح جی، کرتا ہے، اور بچوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک واقعہ سنا تھا کہ بچوں کی وجہ سے لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے مرد جو نا وہ قتل ہوئے۔ اللہ اکبر، اچھا، قتل ہو گئے، اس کے بعد بچے پھر اکٹھے کھیل رہے ہیں۔ بچوں کو تو یہ کام ہوتا ہے، اور لڑتے بھڑتے ہیں، اگلے دن پھر کھیل رہے ہوتے ہیں، تم آپ ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو ایک اللہ ہمیں دوسرے، سمجھ عطا فرمائے۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں سوال شامل کرنے کا۔ یقیناً سوال کے بعد جواب ملے گا، علم حاصل ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں توجہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چائنا سے بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم بے حیائی سے کیسے بچا جائے، اور بچوں کو حیا سکھانے کے لیے کیا طریقے اپنانے چاہیے؟ اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں، آپ نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں یا مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، بے حیائی تو ہر جگہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچی ہوئی ہے، میڈیا کے ذریعے پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ اس کو بچائے ہوئی بچے۔ بے شک، تو ہم با حیا کیسے بنیں، بچوں کو با حیا کیسے بنائیں، حیا کیا ہوتی ہے پہلے یہ سیکھ لیں، جی، اور پھر اس کا علم ہو، اس کی معلومات ہو، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد با حیا ہو، تو ہم خود با حیا ہو جائیں۔ اللہ، اب جو گالیاں بکے وہ با حیا تو نہیں ہیں، اللہ، جو بھابھی دیور آپس میں پردہ نہ کریں تو یہ با حیا کی فہرست میں تو نہیں آئیں گے۔ اللہ، غیر عورتوں سے خوش گپیاں کرے، یا عورت جو غیر مرد کے ساتھ وہ فری شپ والا انداز اختیار کرے، تو وہ با حیا لوگوں کی فہرست سے تو فارغ ہو جائے گی۔ جو بے پردگی کرنے والی عورت ہے وہ با حیا نہیں ہے۔ اچھا، گالیاں بکنا، چغلیاں، غیبتیں، تو یہ بھی با حیا لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اچھا، لباس کے لحاظ سے با حیا
تو جو اسلامی لباس ہے وہ ہم اپنائیں تو ہمارے بچے بھی وہ اپنائیں گے. بچے ہیں، بچیاں ہیں، ایک دن کا بھی بچہ یا بچی اس کو لباس حیا والا پہنائیں ابھی سے. اچھا، گھر کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے اور تمنا ہے کہ بچے اور بچیاں باحیا ہو جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ گھر کے اندر وہ چینل چلتا ہے جس کے اندر عجیب عجیب گانے باجوں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو پھر حیا کیسے گھر میں داخل ہوگی؟ تو حیا کے تعلق سے معلومات بھی ہونی چاہیے. خود ہم جب تربیت کرنا چاہتے ہیں تو خود ہماری بھی تربیت ہو، ہم بھی حیا والے بن جائیں تو انشاءاللہ الکریم ہمارے بچے بھی با حیا ہو جائیں گے. اور ماحول بھی اس میں اثر انداز ہوتا ہے. گھر میں آپ مدنی چینل چلائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے حیا آئے گی. آپ گھر کے اندر درس کا سلسلہ کریں، جو کتابیں ہیں اسلامی بہنوں کے تعلق سے اس کا درس دیا جائے، فیضان سنت کا درس دیا جائے، فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا درس دیا جائے، شان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اس سے درس دیا جائے. امہات المؤمنین کے متعلق کتاب ہے، بچے بچیاں اس کو پڑھیں انشاءاللہ الکریم، اس سے بھی حیا کا ذہن بنے گا. مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا رسالہ با حیا نوجوان رسالے کا نام ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کو پڑھیں، نوجوانوں کو پڑھوائیں، بچے بچیاں اس کو مطالعہ کریں. انشاءاللہ الکریم حیا پانے کو، لینے کو جی چاہے گا. اتنی خوبصورت تحریر ہے. آئیے اب وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں ایک سیگمنٹ کا جو بچوں کی صحت سے تعلق رکھتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم اس پہ صحت کے حوالے سے مفید باتیں سنتے ہیں. بچے اور صحت، آج دیکھتے ہیں کہ کیا ٹاپک ڈاکٹر صاحب ہمیں دیں گے، اور توجہ رکھنی ہے ہم نے. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں بہاولپور کے ایک سرکاری ہسپتال میں چلڈرن وارڈ کا انچارج ہوں. آج ہم آپ کو بچے کے اندر خون کی کمی یعنی انیمیا کے متعلق معلومات دیں گے کہ یہ خون کی کمی بچوں میں کیوں ہوتی ہے، اور پھر ہم گھر میں اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کس وقت ہمیں ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا چاہیے. خون کی کمی جو ہے 1 مہینے سے 6 مہینے کے درمیان یوزلی جو ہے وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی. اگر ہمارے بچے میں 1 مہینے سے 6 مہینے کے درمیان اگر خون کی کمی زیادہ ہو، جو کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا آنکھ کا نچلا والا حصہ ہے اس میں ریڈنس کم ہو جائے، یا جو ہتھیلیاں ہیں، پامز ہیں، ان کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ کم لال ہو رہی ہیں، تو پھر جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ اسے انیمیا ہو رہا ہے. ویسے تو 1 سے 3 مہینے تک فزیولوجیکلی انیمیا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ واضح طور پہ ایویڈنٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کنجینیٹل کاز ہے، یا کوئی ہیموگلوبینوپیتھیز ہے، یا پیوروڈیسل ایپلیزیا ہے، کوئی ایسی وجہ ہے، تو آپ کے لیے آپ کو فوری طور پر جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ اگر بچہ بریسٹ فیڈنگ پہ ہو ایڈیکویٹ اور کوئی ایسا دودھ نہ لے رہا ہو جو بالکل پتلا ہو، تو پھر چانسز کم ہیں کہ خون کی کمی ہو. جو بچے بکری کا دودھ پیتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں انہیں بکری کا دودھ پلاتے ہیں، ان میں فولک ایسڈ ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انیمیا بڑھ جاتا ہے. اس طرح اس سے زیادہ عمر والے بچے جن کو گائے کا دودھ پلایا جاتا ہے، کاؤ ملک پروٹین الرجی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نا لوکل آپ کی ہماری آنتوں سے جو ہے وہ بلڈ کا لاس ہوتا ہے، اور سٹول اگر ہم کمپلیٹ ایگزامینیشن کرائیں تو اکلٹ بلڈ بھی آتا ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ انیمیا ہو جاتا ہے. تو ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد بچے کی ڈائٹری ہیبٹس کیا ہیں، بچہ کیا چیز لے رہا ہے. جو کافی ہوتی ہے کیفین ایکسٹرا اماؤنٹ میں اور ایکسٹرا اماؤنٹ میں کاؤ ملک، یہ آئرن کی ابزارپشن کو بھی کم کرتے ہیں. 6 مہینے سے لے کر جب بچہ 2 سال تک ہے، اس میں بچہ جو ہے وہ زیادہ تر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا شکار ہوتا ہے. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کیوں ہوتا ہے؟ آئرن اس کے متعلق جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر بچے میں آئرن کی کمی ہو تو بچے کا آہستہ آہستہ بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، وہ چڑچڑاپن اس کے اندر آتا ہے، وہ بات بات پہ لڑتا جھگڑتا ہے، اور اسی طرح اس کی اسکول کی پرفارمنس بھی کم ہوتی ہے، اس کا آئی کیو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. اور اگر یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا زیادہ بڑھ جائے
تو بچے کی جو ہے وہ دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، جسے ہم پیلپیٹیشن کہتے ہیں، دل کا تیز دھڑکنا، اور بعض اوقات پھر سانس چڑھنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور بچے کو جو ہے کمزوری بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور اس کو تھکاوٹ ہر وقت جو ہے وہ ایسے کہتا ہے کہ مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، اور اس کی روٹین کی ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہ جو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خوراک کے اندر ایسی چیزیں شامل نہیں ہوتی جو گڈ سورس آف آئرن ہے۔ مثال کے طور پر آئرن جو ہوتا ہے وہ گوشت میں ہوتا ہے، تو اس کے اندر اگر بچہ وہ نہ لے رہا ہو تو آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آئرن کے اچھے سورس ہیں پولٹری والی چیزیں، مرغی انڈا بھی دے سکتے ہیں، اور گرین لیفی ویجیٹیبلز جو سبز پتے والی جو ہیں سبزیاں، وہ بھی اچھا سورس ہے۔ مٹر اور دالیں، اسی طرح ڈرائی فروٹ میں خوبانی، بادام کسی حد تک، یہ جو ہیں بچے کو آئرن پرووائڈ کرتی ہیں۔ تو ہمیں بچے کی خوراک میں یہ تمام چیزیں شامل کرنی چاہیے ان ایڈیشن ٹو روٹین فوڈز۔ اسی طرح جب بچہ 12 مہینے سے بڑا ہوتا ہے تو جو عام لوگ گھر میں کھانا کھاتے ہیں ان میں یہ چیزیں شامل رکھیں۔ دوسری ایک اہم وجہ بچوں کے اندر جو ہے وہ ورم انفیسٹیشن ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں کیڑیوں کی دوا لے لیں، تو اگر بچے کے پیٹ میں درد رہتا ہو یا آپ دیکھیں کہ کوئی ورم جو ہے خارج ہوا ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے جو ہے بچے کو ڈی ورم کروا لیں، اس کو دوائی دلوا دیں۔ آئرن ڈیفیشنسی کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انیمیا ہو سکتا ہے۔ اس میں فیملی ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر فیملی میں کسی بچوں کو یا بڑے کو بار بار خون لگتا ہے تو ہمیں تھیلیسیمیا کو رول آؤٹ کروا لینا چاہیے۔ ظاہر ہے اس میں تلی بھی بڑھ جاتی ہے، جگر بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ادر ہیمولیٹک انیمیاز میں فیملی ہسٹری میں بعض اوقات پتے کی پتھری کے آپریشن بھی کامن ہوتے ہیں، گال سٹونز، یا بعض اوقات تلی بڑی ہوتی ہے اس کے لیے آپریشن بھی ہوا ہوتا ہے۔ تو فیملی ہسٹری سے بھی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے میں انیمیا کی کیا کاز ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی کاز ہو تو ہمیں ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا چاہیے اور جو ہے اس کا انیمیا کریکٹ کرنا چاہیے۔ جو بچیاں ہیں اس میں بعض اوقات منارکی کے بعد اگر ایکسیسو بلیڈنگ ہو تو اس میں بھی انیمیا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی ہسٹری آئے تو ان کو جو ہے وہ آئرن کی ڈیفیشنسی پوری کرنے کے لیے خوراک کو بہتر کر دینا چاہیے۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ڈاکٹر صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، جو ہمیں مفید باتیں بغیر فیس کے بتاتے ہیں۔ اللہ کرے ہم عمل بھی کریں۔ آئیے ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ دستانے پہن کر مسافہ کرنے کی صورت میں ادائیگی ہو جائے گی؟ لیکن بھائی سنت یہ ہے جب ہینڈ شیک کریں، دونوں ہاتھ ملائیں تو دونوں ہاتھ خالی ہوں، نہ رومال ہو، نہ کوئی پین ہو، نہ کوئی اور چیز ہو۔ اور اگر دستانے پہنے ہوئے ہیں تو ہاتھ تو ملانا ہی چاہیے، لیکن خیر بہتر یہی ہے جب ہاتھ ملائیں دونوں ہاتھ خالی ہوں، اور سلام کرنے کا، مصافحہ کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے، پہلے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ہاتھ ملائیں اور محبت سے ہاتھ اس کا پکڑیں اور کہیں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ میری آپ کی بخشش فرمائے۔ اور اگر اس موقع پر درود پاک بھی پڑھیں تو سبحان اللہ، اللہ چاہے گا دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ملیں تو مسکرا کر ملنا چاہیے، خندہ پیشانی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ سلام میں پہل کریں۔ اور جو خندہ پیشانی کے ساتھ، زیادہ خوش اخلاقی کے ساتھ ملاقات کرے گا، اس پر 90 رحمتیں نازل ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ مصافحہ کرتے وقت بیسٹ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ خالی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کو مصافحہ کرنا سکھائیں۔ وہ بیٹا شیک ہینڈ تو صرف اتنا کر کے تو پھر 2-4 انگلیاں لگا لیں، تو اس طرح نہیں۔ ماشاءاللہ ہم نے ایک انداز سیکھا کہ کس طرح ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے مصافحہ کرنا، تو اس انداز سے ہم بھی کریں اور ہمارے بچے جو ہیں ان کو بھی ہم سکھائیں۔ وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں سیگمنٹ خوشحال گھرانے کا، اور اس میں بھی ہم ایسی باتیں
پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا گھر خوشحال رہے. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. حضور خوشحال گھرانے میں کوئی مدنی چینل بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. بہار. اور لایا ہے ماشاءاللہ. بالکل. اب یہ کلام جو ہے نا منیر بھائی، جی ابھی مدنی چینل کی پرمیشن نہیں ہوئی تھی، امیر اہل سنت نے لکھ دیا. اللہ اکبر. نگران شورا کا جدول تھا، لاہور سے ہم اسلام آباد جا رہے تھے، یافر بھائی، حاجی عمران نگران شورا اور میں، تو گاڑی میں بیٹھے ہم اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے، تو نگران شورا نے جیب سے یہ کلام نکالا اور مجھے دیا. میں نے الحمدللہ پڑھنا شروع کیا. وہ امیر اہل سنت نے پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا. کیا بات. اور خیر اسلام آباد جاتے ہی خوشخبری ملی کہ الحمدللہ مل گیا. اور پھر نگران شورا وہیں سے کراچی واپس پلٹے اور اس کا سلسلہ شروع ہوا. تو مدنی چینل گھر گھر سنتوں کی وہ بہاریں لا رہا ہے اور لائے گا. ابھی اسلام آباد کی طرف میرا جانا ہوا تو کشمیر کے اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہوئے تھے. جی. وہ ایک ان میں سے بتانے لگے کہ ہمارے گھر کے اندر طرح طرح کے وہ چینل چلتے تھے، تو کوشش کر کے مدنی چینل گھر پہ چلا دی. اب وہ بچوں کی امی کہنے لگیں کہ کوئی نیوز چینل بھی ہونے چاہیے، فلاں بھی ہونا چاہیے. میں کہا تو اللہ کی بندی پہلے اس کو دیکھ لے، اس کے بعد پھر مجھے بتانا. وہ کچھ عرصہ گھر میں مدنی چینل چلایا. اب پوچھا کہ اب بول. کہا کہ نہیں، بس اب ہم کوئی چینل نہیں چلائیں گے، انشاءاللہ مدنی چینل ہی چلائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مدنی چینل ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے. الحمدللہ. مدنی چینل آپ دیکھیں گھر کے اندر، جب ایک گھر کا ہم تصور کریں تو ماں باپ بھی ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہمارے اکثر ہوتی ہے. جی. اب بوڑھا باپ جو ہے یہ ریٹائر ہو گیا، اب یہ کچھ نہیں کرتا، کیا کرے گا سارا دن؟ ہڑبڑ کرے گا، گھر کا ماحول خراب ہوگا اور گھرانہ خوشحال گھرانہ نہیں ہو رہے گا. تو مدنی چینل چل رہا ہے تو بابا جی مدنی چینل دیکھتے رہیں. ماشاءاللہ. اسی طرح جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، جی. اب وہ ہمت طاقت نہیں ہے گھر میں جی. جھاڑو پوچھا، ہانڈی بنائیں، کھانا بنائیں، کپڑے دھوئیں، اب ہمت نہیں ہے، بہت تھوڑی سی ہمت ہوتی ہے. ویسے بڑھاپے میں بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا چاہیے ماشاءاللہ. تاکہ ایکٹیو رہیں. جی. تو مدنی چینل دیکھتے رہیں. بہت اچھا. اور تربیت بھی ہو رہی ہے، تلاوت، کبھی نعت شریف اور تفسیر اور حدیث، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کا بیان ہے، جہنم سے بچانے والے اعمال کا بیان ہے، ماشاءاللہ. اور الحمدللہ حلال اور حرام کا علم سکھایا جاتا ہے. صدیق اکبر کا مہینہ آتا ہے تو آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. کبھی فاروق اعظم کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، کبھی عثمان غنی کی سخاوت کا بیان ہے، اور کبھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا بیان ہے. نعت مصطفیٰ تو الحمدللہ گونجتی ہی رہتی ہے. مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے، اور مدنی مذاکروں کے ذریعے سے امیر اہل سنت عقائد کی درستی کے تعلق سے تربیت فرماتے ہیں، اعمال کی درستی کے تعلق سے تربیت فرماتے ہیں، ساس کی تربیت فرماتے ہیں کہ گھر تو نے کیسے چلانا ہے. کیا بات. بہو کی تربیت کرتے ہیں کہ تو نے گھر کیسے بسانا ہے، تو نے کیسے رہنا ہے، شوہر کو کیسے خوش رکھنا ہے. بیوی کی تربیت کرتے ہیں امیر اہل سنت، اور شوہر کی تربیت کی جاتی ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے حقوق کیا کیا ہیں. بچوں کو ماں باپ کے حقوق بتائے جاتے ہیں، ماں باپ کو اولاد کے حقوق بتائے جاتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بتائے جاتے ہیں، عشق رسول کے جام پلائے جاتے ہیں. تو مدنی چینل اگر گھر پہ چلے، گھرانہ خوشحال ہو جائے گا. اچھا، جب غلام رسول کے مدنی پھول ہوں گے کیا بات، تو ہمارے بچے سیکھیں گے آیت الکرسی شریف. ہمارے بچے سیکھیں گے کہ بھوت پریت کی کہانیاں سننا سنانا فضول ہے، بیکار ہے. اور اسلامک مینرز یہ غلام رسول ہمارے بچوں کو سکھاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کنیز فاطمہ جب آئیں گی نا تو انشاءاللہ وہ بتائیں گی کہ کنیز کیسے بنا جاتا ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز بن جائے ہماری بچیاں، اور کیا چاہیے. کیا چاہیے. اچھا، پھر سعد و سعدیہ تو حدیثیں سکھائی جا رہی ہیں ماشاءاللہ. تو اسلامک کارٹونز کے ذریعے سے. اچھا، پھر کڈز مدنی چینل کا جب وہ ٹائم آتا ہے تو ماشاءاللہ بچے سبحان اللہ جب تلاوت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں،
تو بچوں کو دیکھ کر بچوں کو زیادہ وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اب بڑوں کی طرف بھی امیر اہل سنت کو تو بہت پیار سے لوگ دیکھتے ہیں، اور بچے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت جب اسکرین پر ہوتے ہیں تو بچے آگے چومتے ہیں، اور بعض چھوٹے چھوٹے بچے جو نا وہ یوں کرتے ہیں جب امیر اہل سنت اسکرین پر باپا باپا کہہ کے آوازیں میں مار رہے ہوتے ہیں، اور بیک وقت مدنی چینل سب کی تربیت کر رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہ ایسا مبلغ ہے کہ دن رات بولتا ہی رہتا ہے، سناتے ہی رہتا ہے، تھکتا نہیں، تھکتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، اور ورائٹیاں کتنی ہیں اس کے پاس۔ کمال ہے۔ اب تو ماشاءاللہ مختلف زبانیں بھی، انگلش اور بنگلہ اور اس طرح، اس میں بھی ماشاءاللہ مدنی چینل کا الحمدللہ چلنا۔ اللہ کا کرم ہے، اردو میں، انگلش میں، بنگلہ میں، اور کڈس مدنی چینل انشاءاللہ 24 آورز ان فیوچر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اللہ وہ دن بھی دکھائے کہ عربی میں مدنی چینل چلتا آمین ہوگا اللہم انشاءاللہ آمین۔ الکریم۔ ایک عارف والا میں بزرگ ہوئے ہیں، ضلع پاک پتن، جی ضلع پاک پتن، سید منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عالم دین بھی تھے، بڑے صوفی بزرگ تھے، حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے ہوئے بھی تھے، ان کی میں نے زیارت کی ہے، تو بہت سادہ طبیعت تھی، اور ان کا یہ انداز وہاں اسلامی نے بتایا کہ وہ گھر سے پیدل ہی جب آتے، ٹھیکواں شریف علاقے کا نام ہے جہاں ان کا مزار شریف، تو جب آتے نا بازار میں تو کسی چائے والے کے پاس، ہوٹل والے کے پاس دانستہ رک جاتے اور اسے کہتے کہ بیٹا چائے بناؤ۔ چائے پینی نہیں ہوتی تھی، صرف اس لیے کہ بھائی چائے بناؤ اور ساتھ ذرا مدنی چینل لگا دو۔ اب وہ نیت یہ تھی کہ جتنی دیر میں یہ چائے آئے گی، بنے گی، پیوں گا، اتنی دیر یہاں مدنی چینل چلے گا اور یہ سارا یہ بند ہو جائے گا۔ مرحبا مرحبا، تو یہ سمجھ آ جائے تو پھر تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ماشاء اللہ بہت سارے ہمارے اہل سنت کے، عاشقان رسول کے جو دینی ادارے ہیں، ان میں بھی مدنی چینل کی ہماری مجلس رابطہ بالعلماء کے اسلامی نے کوشش کی کہ وہاں چلایا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل ہمارے گھروں کو خوشحال بنانے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ جب حلال کمائی ہمارے گھر میں آئے گی تو خوشحال ہو جائے گا، اور مدنی چینل بتاتا ہے کہ حلال کیسے آنا چاہیے، حرام سے کیسے بچنا چاہیے۔ یہ ایک مثال میں نے دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی چینل سے پکی دوستی ہماری جو ہے وہ ہو جائے، لگ جائے، آمین اور کبھی جدائی نہ ہو۔ آمین۔ آئیے ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سوال اور جواب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ نہ کھانے مال سے بچنے کا وظیفہ ارشاد فرمائے۔ ناگہانی موت سے بچنے کا طریقہ جی یہ فرمایا گیا نا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچانک موت، ناگہانی موت مانے اچانک موت۔ اچانک موت مومن کے لیے راحت ہے اور فاجر کے لیے افسوس کا باعث ہے۔ تو اگر بندہ مومن کو اگر اچانک موت آتی ہے تو یہ اس کے لیے راحت ہے۔ اچھا، اب اچانک موت سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے ناگہانی موت سے بچا، اور ایمان والی موت عطا فرما، عافیت و سلامتی والی موت عطا فرما، اور مدینے میں موت عطا فرما، محبوب کے جلووں میں عطا فرما، کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے میں دنیا سے جاؤں، حالت نماز میں جاؤں، خیر کے کام کرتے کرتے دنیا سے جاؤں۔ اللہم یا بصیرو 7 بار، 7 ٹائم اونلی، صرف 7 بار روزانہ عصر کے وقت، عصر کا وقت شروع ہوا غروب سے پہلے پہلے، مغرب کے وقت سے پہلے پہلے جو پڑھ لے، انشاءاللہ الکریم وہ اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار 21 ٹائم رات سوتے وقت پڑھ لیں تو اس رات اچانک موت سے تحفظ رہے گا، حادثات سے تحفظ رہے گا، شریر انسانوں سے، اب شریر انسانوں میں ڈاکو وغیرہ بھی ہیں بھائی، اس سے بھی تحفظ رہے گا، اور جنات کے حملے سے بھی تحفظ رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سلسلے کے آخر میں آپ کی دلچسپی کے لیے، رغبت کے لیے کوشش کرتے ہوتے ہیں
کہ اسلامی بہنوں میں خواتین میں جو دینی کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، 8 دینی کام، ان میں سے کسی ایک کام کی آپ کو کارکردگی پیش کرتے ہیں پورے ملک میں جو نمایاں ہوتے ہیں۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیبیاں۔ ماہ نومبر 2021، اس میں دینی کام ہفتہ وار اجتماع، یہ خواتین کے باپردہ اجتماعات ہوتے ہیں جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں، اس میں مائک وغیرہ نہیں لگا ہوتا، تو شرعی تقاضوں اور احتیاطوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جو نمایاں ریجن رہا اس دینی کام میں، کراچی ریجن۔ پاکستان میں نمایاں زون کراچی ساؤتھ سینٹرل زون 2 کراچی ریجن۔ پاکستان میں نمایاں کابینہ بلدیہ کابینہ کراچی ریجن۔ پاکستان میں نمایاں ڈویژن مہاجر کیمپ ڈویژن کراچی ریجن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا۔ سب کو دعاؤں سے نواز دیں حضور۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں اللہ کرے کہ اسلامی بہنیں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کرتی رہیں۔ اجتماعی دعا قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے انشاءاللہ۔ گھروں کی پریشانیاں اللہ کی رحمت سے ساری دور ہو جائیں گی۔ ایک اسلامی بہن کے تعلق سے مجھے گھر والوں نے بتایا کہ ان کے جو شوہر تھے بیرون ملک تھے، وہاں قید میں چلے گئے، تو انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں 12 جمعرات آ کر دعا کریں، اللہ چاہے گا تو بدھ کے دن اجتماع ہوتا ہے، 12 اجتماع میں آپ شرکت کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو چند اجتماع میں آ کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ کرم فرمایا، شوہر کیسے بھی رہا ہو گئے اور ملک میں بھی آ گئے، گھر میں خیر و عافیت سے، الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ جہاں پہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں، اور اس اجتماع میں تلاوت، نعت، بیانات، احادیث طیبات کا بیان، صالحات کا ذکر، صالحین کا ذکر خیر ہوتا ہے، تو یہ واقعی قبولیت دعا کے مقامات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اسلامی بھائیوں کو، مردوں کو اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں فیضان مدینہ اور جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کی توفیق دے۔ آپ خود بھی اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کیا کریں، اپنے والد، شوہر، اپنے بھائی، بیٹوں، ان کو بھی اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں بھیجا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیبیاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیبیاں۔